یہ صورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مسانی فرمایا کہ 2 مرتبہ ہم نے سورہ مبارکہ کو نازل کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی 19 نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ سے گویا انسان دعا بھی کر رہا، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کی نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو شفا بھی فرمایا اگر تو بیمار ہو، وہ چاہے کہ اسے شفا مل جائے تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مرتبہ پڑھو، فرمایا اس سورہ مبارکہ کو ضرور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مرض کو سے اسے شفا عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا کہ سورہ مبارکہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جانے والی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ مبارکہ کو کتنا بھی پڑھا جائے انسان کا دل اور ایمان اور ترقی پاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، بار بار اس کی تلاوت کی جائے، وہ گزارتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے خاص مسلمانوں کی ذات ہے، یہ قرآن کے خاص معجزہ ہے۔ یہ قرآن پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس سورہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو فرمایا خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، فرمایا جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو نماز کے دوران جماعت میں امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ ثنا پڑھنے کا موقع مل جائے، جب امام اللہ اکبر نے آخری اللہ اکبر کہا تو گویا وہ تکبیر مجابل۔ امام کی قرأت شروع کر لی، اب آپ شامل ہوئے، اب صرف تکبیر تحریمہ کے کر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اب سلام بھی ایک پڑھیں گے، اب بالکل خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن کو سنو، اس لیے اللہ کو رحم فرمائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرتے، اس درمیان ایک شخص سورہ فاتحہ کو آپ کے پیچھے دہرانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نماز کی مکمل ہونے کے بعد عرض کیا رسول اللہ یہ شخص کس طرح کر رہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام قرأت کرے تو مقتدی کو چاہیے خاموشی کے ساتھ سنے، اس لیے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت یاد رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا گیا اس کے بعد کہ جو کثرت امام کے پیچھے قرأت کرے یعنی وہی الفاظ کو دہرائے تو فرمایا اس کے منہ میں آگ آئے، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنو۔ پھر اسی طرح جب امام کہے تو آپ کہیں آمین، اب یہ آمین آپ بلند آواز سے نہیں کہیں گے بلکہ آہستہ آواز میں کہیں گے۔ کیوں آہستہ آواز میں کہیں گے؟ فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں کہ جب امام اللہ کہے تو مقتدی آمین آہستہ کہے، اس لیے کہ اس میں فرشتے تمہارے ساتھ آمین کہہ رہے ہوگے، فرمایا تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، فرمایا غفر لہم ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ خطائیں لرزشیں معاف فرما دے گا۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، تو اس لیے آمین آہستہ آواز میں کہی جائے، بلند آواز سے نہ کہی جائے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیں، پھر اس کے بعد اب تنہا نماز ادا کر رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ اس کے بعد سورت ضرور کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھیں والدوالین کا آمین کہیں گے تو اب خاموشی کے ساتھ اپنی قرأت کو سماعت فرمائے۔ پھر اس کے بعد سامنے موجود سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عظیم گائے کا ذکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جہاں
پھر ارشاد فرمایا تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہ قبرستان میں آپ نے دیکھا کہ دفنانے جاؤ تو جب تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی تلاوت کرنے نہیں جاتا. شام عبادت بھی جائز ہو جائے ورنہ اس لیے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آراستہ کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ آیات بینہ کی روشنی میں کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو شب و روز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو آراستہ رکھتا ہے، بڑے ذوق شوق سے پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، تو یہ قرآن سے اس کا محبت کرنا، قرآن سے اس کا لگاؤ ہونا، قرآن سے اس کی دوستی ہونا، فرمائے یہ قرآن کل قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کو رب کی بارگاہ میں بخشش کروائے، اپنے پڑھنے والے کی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اے باپ دنیا کی مجھے پڑھا کرتا، رات میں پڑھا کرتا، دن میں پڑھا کرتا، ہر وقت اللہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اے باپ دنیا کی قرآن اللہ تعالیٰ کو بہت زبان عطا کرے گا، گواہی عطا کرے گا، بولنے کی صلاحیتیں عطا کرے گا. یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اس لیے فرمایا تو قرآن پڑھو. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ آیات بینہ کی سورہ بقرہ کی شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مقام سے گزر ہوا جو قبرستان وہاں سے گزر ہوا. تو اس اثنا میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قبر میں عذاب ہوا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو وہاں عذاب بھی اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوئے اور راحت و سکون کے ساتھ گزر سکے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دست دراز ہے اللہ یہ کیا معاملہ ہے. جب کچھ عرصہ قبر یہاں سے گزر ہوا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. آج باپ پر یاد عذاب ہو رہی ہے اور آج اللہ کی رحمتیں ہیں اور بڑا سکون اطمینان کے ساتھ ہے. سبب کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالی جل جلالہ اپنا نواب عیسیٰ علیہ السلام کہ جب یہ دنیا سے پردہ کیا تھا اس وقت اس کی اہلیہ عمل سے تھی اور یہ وصیت کر دیا تھا کہ میرے بعد جو بھی بچہ آئے اسے دین سکھایا جائے. فرمایا گیا اسے دین سکھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتب میں معلم کے پاس بھیجا. معلم ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سکھا رہا ہے اور وہ بچہ دہرائے جانے لگا. تو اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب اس کا بچہ مجھے الرحمن الرحیم کہنے لگا تو مجھے حیا آئی کہ یہ بندہ کیوں فرشتے والے کو عذاب دو. میں تو رحمان الرحیم ہوں اس لیے مجھے رحمان الرحیم بار بار پکارا ہے. میں نے اس کے رحمان الرحیم مجھے پکارنے کے سبب میں نے اس سے عذاب دور کر دیا اور اس پر رحمت کے فرشتے بھیجے. اس لیے مسلمانوں قرآن سے وابستہ رکھو. یہ رمضان کا مہینہ ہے. ہر ایک شخص خود بھی اہل و عیال کو بھی یہ ذہن سازی کرے دفعہ دلائے کہ روزانہ ایک سوال قرآن کا پڑھنا ہے. چاہیے کہ یہ ظاہر پڑھے لیکن ایک کا ضرور معمول بنائے. 30 دن میں 30 سوالیں آپ کے ہونے چاہیے. لازمی آپ نے اوپر فرض کریں. اگر اس سے ظاہر ہو جائے بہت بڑھیا بہت اچھا. اگر اس سے ظاہر نہ بھی ہو سکے ایک کا ضرور معمول بنائے کہ معاملات ہیں معاملات ہیں کئی سارے مسائل ہیں لیکن ایک سوالے کا روز کا معمول بنائے. خود بھی اہل و عیال کو یہاں رکھو اور اسی طرح اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ. دین دار بناؤ. جب آپ کی اولاد کی اطاعت ہوگی آپ کے باپ آپ کے لیے دست دراز کرے گی. ان کا لیے دست دراز کرنا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دعائیں کے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. ہمارے لیے گویا کہ کتاب